اسجد اور کومل میں بہت گہری محبت تھی۔ دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کی زندگی ابھی تک نامکمل تھی کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر بھی انہیں یقین تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ ذات ضرور کرم کرے گی۔ دونوں کے مابین اتنی محبت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، بچے کی عدم موجودگی کی وجہ سے۔ اسجد کے والدین بعض اوقات کومل کو طعنہ دیتے ہیں اور وہ بھی چپ چاپ سن لیتی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے کے ہاں بچہ ہو۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور ایک دن جب اسجد آفس سے گھر آ رہا تھا، اس نے بازار میں ایک لڑکے کے ساتھ کومل کو دیکھا۔ کومل اور لڑکا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اسجد گھر آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کومل بھی آ گئی۔ جیسے ہی کومل پہنچی، اسجد نے اس سے پوچھا، کومل کہاں گئی تھی؟ کومل نے ہنستے ہوئے کہا، میں بازار میں کچھ گھریلو سامان لینے گئی تھی۔ یہ سن کر اسجد کو تھوڑا سا غصہ آیا، لیکن اس نے کومل سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد اسجد نے کومل کو ایک ہی لڑکے کے ساتھ کئی بار مختلف جگہوں پر دیکھا۔ ایک دن اسجد نے دیکھا کہ لڑکا کومل کو گھر چھوڑنے آیا ہے۔ کومل اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ لڑکا گھر سے نکلا اور پھر چلا گیا۔ اسجد کا دل بہت دکھی تھا، لیکن کومل کے کھونے کے خوف سے اس نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن اسجد گھر بیٹھا تھا جب کومل کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ کومل باتھ روم میں تھی، اس لیے اسجد نے فون اٹھایا۔ جیسے ہی اسجد نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو اسجد، میں جلد ہی گھر آ رہا ہوں، مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ بس اتنا کہہ کر اس شخص نے فون منقطع کر دیا۔ اسجد نے سوچنا شروع کیا کہ اس شخص کو اس کا نام کیسے پتہ چلا۔ اسجد کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے۔ اسجد کو لگا کہ شاید یہ وہی آدمی ہے جس کے ساتھ کومل اکثر باہر جاتی ہے۔ اسجد کو لگا کہ شاید کومل اس سے طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ شخص اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے گھر آ رہا ہے۔ اسجد بہت افسردہ ہوا، وہ اپنی شادی کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے لگا کہ کومل نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اسجد کومل کے کھونے سے گھبرا گیا اور وہیں زمین پر گر گیا۔ اس دوران کومل بھی باتھ روم سے باہر آ گئی۔ اس نے اسجد کو اٹھایا اور پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اسجد نے غصے سے کومل کو دھکا دیا اور وہ گر گئی اور اس کا سر قریب ہی رکھی ٹیبل پر لگا۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ کومل کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی کومل کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور دیکھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے، جس کی وجہ سے کومل بے ہوش ہو گئی۔ اسجد بہت خوف زدہ ہوا جب اس نے دیکھا کہ کومل کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ اس خط میں لکھا تھا، پیارے اسجد، میں آپ کو بہت دنوں سے بتانا چاہتی تھی، لیکن سوچا کہ مجھے آپ کو سرپرائز کرنا چاہیے۔ میں پچھلے کچھ دن سے کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئی تھی اور وہ ڈاکٹر میرا کزن تھا جو بچپن میں بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس نے میرا علاج شروع کیا اور میں 2 ماہ سے حاملہ ہوں۔ آج میں نے اس کزن کو اپنے کھانے پر بلایا ہے، آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ڈور بیل بجنے لگی اور اسجد بھاگ کر دروازہ کھولتا ہے۔ کومل کا کزن وہاں دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے، اسجد، میں صابر ہوں، کومل کا بھائی، آپ کیسے ہو؟ تبھی اس کی نگاہیں کومل پر پڑتی ہیں جو خون میں لپٹی ہوئی زمین پر پڑی تھی۔ صابر کومل کو اسپتال لے گیا اور وہاں کومل کوما میں چلی گئی۔ کومل اپنے بچے کو بھی کھو دیتی ہے۔ اسجد اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن کومل ابھی بھی کوما میں ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے کومل اور اسجد کی زندگی اس موڑ تک آ گئی۔ یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ہمیں گہرے رشتے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اپنے ساتھی سے بات کرنی چاہیے۔ ہم سب میں خامیاں ہیں، لیکن اپنے ساتھی کو قصوروار ثابت کرنے سے پہلے اچھی طرح سے جانچ پڑتال کریں اور سب سے اہم بات، اس سے کھل کر بات کریں۔ جو آپ دیکھتے یا سنتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سچ ہو۔
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل اردو کائنات کو سبسکرائب بھی۔ اللہ نگہبان۔